اسی طرح مصر کے مشہور جید عالم جو 300 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، امام حافظ شیخ احمد بن صدیق الغماری الازہری، انہوں نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی، الاقناع بصحۃ صلاۃ الجمعۃ فی المنزل۔ اس کے صفحہ 34 میں انہوں نے امام مالک کی روایات، جس میں ہے کہ لوگ ازواج مطہرات کے گھر میں گھس کر جمعہ پڑھا کرتے تھے مسجد کے بھر جانے کی وجہ سے، اور وہ گھر میں مسجد میں نہیں تھے بلکہ الگ سے گھر تھے جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ امام محمد بن حسن جو کہ 179 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی شروع کے دور کے محدث ہیں، انہوں نے ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جو مسجد سے باہر کسی مقام پر امام کے ساتھ نماز نہ ہونے کے قائل ہیں اور شرائط لگاتے ہیں، ان کے خلاف حجت کے طور پر اس روایت امام مالک کو پیش کیا اور کہا کہ فَإِنْ قَالُوا كَانَ لِلنَّاسِ ذَلِكَ فِي مَا مَضَى وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّورِ۔ پوری ان کی عربی عبارت سامنے ہے، مختصر اس کا مفہوم یہ کہ اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی اس دور میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن آج کسی گھر میں اس طرح نہیں پڑھ سکتے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اس زمانے میں یہ جائز تھا تو آج کے زمانے میں یہ کیسے ناجائز رہا، جبکہ نہ تو اس سے بہتر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں ہے اور نہ ہی ان پہلوں سے بہتر دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ۔ اصل علم تو انہی کا علم ہے، ان یعنی سلف صالحین سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے، جنہوں نے اس کی رخصت دی ہے، یعنی مسجد سے باہر گھر میں نماز کی، اور اصل دین کی سمجھ تو انہی کے پاس تھی، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سب سے زیادہ واقف تھے اور آپ کے سب سے قریب اور ہم سے زیادہ دین کے معاملے میں کوشش کرنے والے تھے۔ اگر وہ اس عمل کو برابر جانتے تو کبھی ایسا نہ کرتے، یعنی مسجد سے باہر نماز امام کے ساتھ۔ اور پھر آگے ابراہیم نخعی تابعی کا فتویٰ کہ کسی گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ جتنی بھی شرطیں مسجد سے باہر نماز کے صحیح ہونے کے لیے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے لگائی ہیں کہ راستہ وغیرہ نہ ہو، مالک نے شرط لگائیں کہ دور دراز کے دروازے بند نہ ہوں وغیرہ، سب باطل ہیں، کیونکہ ان کی کتاب سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں یعنی خود جب انہی کے شاگرد محمد بن حسن نے یہ واضح کر دیا کہ پہلوں یعنی صحابہ کے اثر و عمل کو مضبوط پکڑا جائے گا کیونکہ وہ شریعت کے زیادہ جاننے والے تھے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے امام کے ساتھ جمعے کی نماز گھروں میں پڑھی اور ان کے اور مسجد کے درمیان دیوار اور راستے وغیرہ بھی تھے، تو بس امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کا نظریہ اثر و نظر کے مخالف ہوا۔ پھر آگے صفحہ 38 میں لکھتے ہیں کہ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اس شخص کے متعلق جو مسجد سے باہر جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو جمعہ پڑھتا ہے اس حال میں کہ اس کے اور امام کے درمیان کچھ دیوار وغیرہ حائل ہیں، تو انہوں نے کہا مجبوری میں جائز ہے۔ اور ابن منیر نے کہا کہ اگر صف ٹوٹتی بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی صفوں سے دور ہے، کیونکہ بغیر امام کو دیکھے صرف آواز سے ہی اس کی اقتداء اس کے لیے ممکن ہے، جس طرح اندھا بغیر دیکھے صرف آواز سے سن کر اقتداء کرتا ہے، کیونکہ دیکھنے کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ امام کے حال سے واقف ہو، اور یہ چیز اس کی آواز سن کر بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو صرف آواز سننا ہی گویا اس کو دیکھنے کے مترادف ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مقتدی مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر۔ اور علامہ مرداوی نے اپنی مشہور کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف میں امام احمد کا قول بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں کہتا ہوں اور یہ بالکل صحیح ہے، یعنی مسجد سے باہر گھروں میں نماز جمعہ وغیرہ میں ضرورت کے وقت، اور انہیں سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ نفل میں بھی صحیح ہے اور فرائض میں بھی، اور یہ بھی مروی ہے کہ خصوصی طور سے جمعہ میں
اور اگرچہ کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تب بھی صحیح ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ یہ تو تمام دلائل جمعے کی نماز مسجد سے باہر کے قریبی گھروں اور مکانوں میں پڑھنے کے جواز کی ہیں، مسجد سے دور گھروں کے لیے کہاں دلائل ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ جب مسجد سے باہر گھروں میں امام کے ساتھ نماز کے جواز کے دلائل موجود ہیں، بھلے وہ مسجد سے باہر 10 ہاتھ ہی دور کی کیوں نہ ہوں، وہی دلیل اس سے دور کے جواز کی بھی ہے، کیونکہ دور اور قریب کی حد کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی کسی حدیث یا صحابی کے عمل و اثر سے اس کی حد مقرر کیے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، معتبر جو مانا گیا ہے وہ ہے امام کا دیکھنا یا اس کی آواز سننا، یا اس کی آواز جو امام کی آواز کو آگے پہنچائے اس کا سننا، تاکہ آواز سن کر اس کی اتباع کرنا ممکن ہو۔ اور یہ چیز یعنی آواز کا سننا ریڈیو اور میں کہوں گا اسپیکر سے خوب اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے، بنسبت بغیر ان آلات کے جو مسجد کے قریب سے ہی سنی جاتی تھی، جیسا کہ سلف میں تھا، کیونکہ وہ مصلی جو مسجد سے باہر ہے وہ امام کی صرف تکبیر سنتا تھا یا اس کی تکبیر جو امام کی آواز کو پہنچاتا تھا یعنی مکبر کی، اور یہ سننا زیادہ دشوار تھا، جبکہ ریڈیو وغیرہ سے سننے والا تو خود امام کی بالکل صاف آواز بھی سنتا ہے، ساتھ میں امام کی قرات، اس کی حرکات، رکوع سجود وغیرہ کا حال خوب جان لیتا ہے، گویا کہ وہ خود امام کے پیچھے پہلی صف میں ہوں۔ تو ایسی صورت میں تو بالاولیٰ یہ جائز ہوا کہ صحابہ اور تابعین تو بغیر امام کی قرات کے صرف امام یا مکبر کی آواز تکبیر ہی کی سنتے تھے، بس اس وقت صرف صحابہ وغیرہ مکبر کی آواز سے امام کی نماز کے ساتھ بحالت مجبوری مسجد کے باہر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج عین امام کی آواز اسپیکر کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کے جواز میں کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ یعنی ہم پہلے بھی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ جب مسجد سے باہر امام مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے جواز کی دلیل موجود ہے، بھلے 100 ہاتھ کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو، تو اسی سے 1000 ہاتھ کی دوری پر بھی جواز کی ہی دلیل لی جائے گی، جبکہ امام کی آواز وہاں سن پا رہا ہو اور امام کے پورے حرکات کے اقتدام ممکن ہو، کیونکہ اصل میں دوری کی تحدید یعنی حد مقرر کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہیں اس دور کی صورت میں نماز نہ ہونے کی خاص دلیل دینی پڑے گی، یعنی دوری کی تحدید کے ساتھ۔ پھر آگے صفحہ 47 میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بات یعنی شیخ الغماری نے اس بات کو کہ اگر آواز پہنچ رہی ہے تو دوری کوئی معنی نہیں رکھتا، اس تعلق سے ایک عجیب انداز سے انہوں نے چند احادیث سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے مسئلے کو اور واضح اور مدلل کیا کہ جن احادیث سے زمین میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے ساتھ آسمان میں فرشتوں کا بھی ان کی جماعت کے ساتھ صفیں بنا کر نماز پڑھنا معلوم ہوتا ہے، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز میں آمین کہتے ہو تو آسمان میں فرشتے تمہارے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث بہت ساری انہوں نے پیش کریں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی، کہ اذا قال احدکم آمین قالت الملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہم الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور بھی بہت ساری تمام روایتوں کا خلاصہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین آسمان کے فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے غیر المغضوب یعنی الضالین کہنے پر اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے اسی وقت آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آسمان والوں کی زمین والوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے تو بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے
کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو یا اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کی یہ حمد فرشتوں کے موافق آ جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر زمین والوں کے، آسمان والوں کے انہی الفاظ کے موافق ہو گئے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کئی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ آگے حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے تو آسمان والوں کی صفیں زمین والوں کی صفوں کے اوپر ہی بنتی ہیں۔ پھر جب امام ولضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین، آسمان میں آمین کہتے ہیں۔ بس جب زمین والوں کی آمین آسمان والوں کی آمین یعنی فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو زمین والوں کو کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر آگے اور روایتیں پیش کریں، یعنی مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی صفوں کی طرح صف کیوں نہیں بناتے جیسا کہ وہ اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ان صفوں کو چنا گج کر لیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی جنگل یا میدان وغیرہ میں ہو اور نماز کا وقت ہو جانے پر اذان کہتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے اتنی لمبی صفیں بنا لیتے ہیں کہ ان کے کناروں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور وہ اس کے ساتھ رکوع سجود کرتے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہقی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو کوئی کسی جنگل وغیرہ میں ہو اور نماز کے وقت پانی ملے تو وضو کرے ورنہ تیمم کرے، پھر اذان دے، پھر اقامت کہہ کر نماز شروع کرے تو وہ اللہ کے ایسے لشکروں کی امامت کر رہا ہوتا ہے جن کے کنارے نظر نہیں آتے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان تمام صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے باقاعدہ صفیں بنا کر زمین کے امام کے ساتھ جو فرض نماز پڑھ رہا ہو اس کی اقتداء آسمان میں کر رہے ہوتے ہیں، اور زمین کے امام کے قرأت اور فاتحہ کے بعد آسمان میں آمین کہتے ہیں، جو کہ 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہے۔ تو جب زمین والوں کی اقتداء آسمانوں میں 500 سال کی مسافت کی دوری پر ہو سکتی ہے تو زمین میں ایک شہر میں ایک مسجد کے آس پاس کے گھر والے مجبوری کی حالت میں کیوں امام کی اقتداء نہیں کر سکتے؟ اسی طرح آگے شیخ الغماری نے نماز جنازہ غائبانہ کی احادیث سے بھی استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ نجاشی بادشاہ اسہمہ کی میت حبشہ میں ہزاروں میل دور رکھی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، جبکہ عادت آپ کی یہ تھی کہ ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ نماز جنازہ فرض ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے اصل مراد اس میت کے لیے دعا کرنا ہے اور اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہی مقصد جماعت کا بھی ہے کہ امام کے پیچھے سے مراد مقصود اور اس کی اقتداء کرنا ہے، اور جماعت کا ثواب کا حصول کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ امام کی تکبیر کی آواز سننے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس سے اس کے رکوع و سجود کی حرکات کا علم ہوتا رہتا ہے اور اس کی اقتداء صحیح ہو جاتی ہے۔ ورنہ اصل میں تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، قرات، رکوع، سجود وغیرہ تو مکمل ہوتے ہیں، بس امام کی اقتداء سے اس ثواب کو بھی حاصل کر لیا جاتا ہے جو اس کی اقتداء کا مقصود ہوتا ہے، یعنی جماعت کا ثواب۔ اور جس طرح جنازے میں امام میت کو سامنے رکھتا ہے اور مرد عورت میت کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، ان سب کو اس مجبوری کی حالت میں ضروری نہیں سمجھا گیا جب غائبانہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ بس اسی طرح امام کو دیکھنا فرض نماز میں ضروری نہیں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اقتداء کے لیے شرط ہے، یعنی امام کو دیکھنا۔ ہاں امام کی آواز یا امام کی آواز کو پہنچانے والا مکبر کی آواز کا پہنچنا ضروری ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جس طرح صحابہ نے حجروں اور گھروں میں اقتداء کر کے بتا دیا اور دیکھنے کی کوئی ضروری نہیں سمجھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جمعہ پڑھنا ہر اس شخص پر واجب ہے جو اذان سنے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جس نے اذان سنی اس نے جواب نہ دیا یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں، جس سے واضح ہے کہ اذان سننے والے پر باجماعت نماز ضروری ہے، یہی اصل میں جواب دینا سے مراد ہے۔ اب اگر دور سے آنے والا اذان کے بعد چل کر کے مسجد تک پہنچا اور وقت پر نہ پہنچ پایا یا کسی مجبوری سے مسجد تک نہ پہنچ سکا تو اس کی تو
نماز فوت ہو جائے گی حالانکہ اس نے اذان سنی ہے، اور اس سے شارع کی مراد اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ اذان سننے والا خطبہ سن کر مستفید ہو اور امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اور یہ چیز خطبہ مائک وغیرہ میں سننے اور نماز باجماعت کے پڑھنے کے لیے خوب اچھی طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر مسجد نہ جا سکے کسی عذر سے تو اس موقع اور اصل مقصد یعنی خطبہ سننا اور باجماعت نماز امام کے ساتھ کو چھوڑ کر گھر میں ظہر پڑھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی طرح نماز کے اوقات مقرر ہیں، بغیر عذر کے ہم وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن عذر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی کہ 2 نماز ظہر عصر مغرب عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہو، بلکہ جیسا کہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جبکہ نہ خوف تھا، نہ بارش، نہ بیماری، پھر بھی آپ نے 2 نمازیں پڑھی، وہ بھی باجماعت، تاکہ اس مسئلے میں وسعت پیدا ہو جائے اور امت پر تنگی نہ ہونے پائے کہ سختی یا پریشانی یا عذر میں بھی سہولت نہ ہو اور امت پر بھاری نہ پڑ جائے، اور سفر کی پریشانی میں 4 کے بجائے 2 رکعات کی چھوٹ دی گئی، اور اس میں بھی 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی وقت جو اہم شرط ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد ہی فرض ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، تو جب وقت جیسی اہم چیز میں چھوٹ ملی عذر پر اور رکعتوں کی کمی ہوئی سفر کے عذر میں، لیکن اس کے باوجود باجماعت ہی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج اس اصل مقصد یعنی باجماعت نماز کو مجبوری اور عذر کی وجہ سے گھر میں کیوں حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ مسجد نہ پہنچ پا رہا ہو، جبکہ ایسی حالت میں مسجد میں ہی جا کر پڑھنا نماز کی شروط میں سے نہیں ہے، عذر کے موقع پر چھوٹ ہے، اصل ہے باجماعت نماز کا ثواب کا حصول، وہ گھر میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مسجد میں پہنچنا دشوار ہوا، باجماعت نماز پڑھنا نہیں، جس چیز میں عذر یا مجبوری ہو اس کو چھوڑا جائے اور جتنے پر عمل ہو سکتا ہے اس پر عمل کیا جائے، یعنی پوری طرح سے مسجد میں کی جماعت کو عذر کی وجہ سے پوری طرح چھوڑ ہی نہ دیں، امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو مسجد جائے بغیر پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز خوف میں سہولت کے اعتبار سے یعنی مجبوری میں جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ 1 رکعت پڑھ لے تو بھی کافی ہے، بیماری میں بیٹھ کر پڑھنے کی سہولت وغیرہ وغیرہ سے واضح ہے کہ جس چیز میں دشواری یا عذر ہو اس میں سہولت یا چھوٹ اور وسعت دی گئی ہے، اور اس میں نہیں جس کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یعنی جب امام کی آواز آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ باجماعت نماز آسانی اور سہولت سے پڑھی جا سکتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس پر عمل نہ ہو اور بڑی اور اول جماعت کا ثواب بلا وجہ چھوڑ دیا جائے۔ خیر، پھر آگے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، اس زمانے میں جو شخص اپنے علم کے مطابق 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا وہ جہنم میں گر جائے گا، اور عنقریب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء تھوڑے اور خطیب زیادہ ہوں گے، یعنی صحیح دین کا علم رکھنے والے بہت کم اور لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں جو شخص اپنے علم کے 10ویں حصے کو بھی تھامے رکھے گا یعنی اس پر بھی عمل کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح بخاری میں بھی تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جو شخص صرف 10واں حصہ چھوڑ دے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ جو 10ویں حصے پر بھی عمل کرے گا جس کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ یہ دراصل سب سے اہم امور یعنی فرائض سے متعلق ہیں جن کے 10ویں حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے، اور اصول اسلام ہیں جن کے مضبوطی سے نہ پکڑنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ جو زائد ہیں یعنی نوافل وغیرہ ان میں تو ویسے بھی چھوٹ ہے دلیل شرعی کے ساتھ۔ اس کو صرف ایک نماز جمعہ کی مثال سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج جتنی زیادہ تسامح، لاپرواہی اور غفلت
جمعے کی نماز کے متعلقات پر ہو رہے ہیں، کوئی بھی اس کے تمام احکام و اوامر کا جاننے والا سمجھ سکتا ہے کہ آج اس کا 10واں حصہ ہی اس نے پکڑ رکھا ہے۔ اگر صحابہ کے زمانے میں یہ غفلتیں اور کوتاہیاں ہوتی تو وہ تو اس کو ہلاک کر دینے والا کام شمار کرتے، اور اس کے اکثر چیزوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اپنا آپ کو ہلاک ہونے والا جانتے، جیسا کہ جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، صاف کپڑے پہننا، جلدی مسجد جانا، جمعے کی فجر کو 2 خاص صورتیں پڑھنا، کثرت سے اس دن ذکر میں مشغول رہنا کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے، اور کثرت سے درود پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، قبروں کی زیارت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، مریض کی عیادت کرنا، مسجد میں جلدی آ کر نفلی نماز میں مشغول رہنا یہاں تک کہ امام ممبر پر آ جائے، یا تلاوت قرآن مجید کرنا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، جو عموماً جمعے کے دن کے کام ہیں، آج ان کاموں کا 10واں حصہ ہی نظر آتا ہے، اور اسی میں سے ایک جمعہ کا خطبہ سننا اور باجماعت نماز پڑھنا ہے، بھلے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی عذر کی وجہ سے، بجائے یہ کہ جس میں مجبوری ہے اس کو ہی چھوڑیں، سب کو ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی جماعت کو بھی جبکہ آواز آنے پر گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اقتباسات میں نے ان کی اس کتاب الاقناع بصحت صلاۃ الجمعۃ فی المنزل کہ میں نے یہ پیش کیے ہیں، اور یہ جو فتویٰ تھا شیخ الغماری کا، یہ تقریباً 1960 کا فتویٰ ہے، لیکن آج کرونا کے حالات کے پیش نظر بہت سارے علماء عرب نے ان کے اس فتوے کی تائید بھی کری ہے، اور اسی سے جو ہے انہوں نے فتویٰ دے کر کے کرونا کی مجبوری کی حالت میں گھروں میں نماز اور جمعے کی اجازت دی ہیں، جیسا کہ شیخ شقیقہ عبداللہ بن صدیق الغماری، اور اسی طرح سے یہ احد مشاہیر علماء ازہر دکتور شیخ حسین آیت سعید از المجلس العلمی العالی، اور اسی طرح دکتور محمد الزکری، اور شیخ علی قاسمی، شیخ حمزہ النہیری، شیخ علامہ الحنبلی عبد الرحمن بن سعدی، شیخ ددور محمد بن الامین بوقبضہ وغیرہ، یہ سب وہ شیوخ ہیں جنہوں نے باقاعدہ کرونا کے حالت میں جو ہے ان یعنی گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز کی اجازت دی ہے، کہ صرف جو ہے کسی نے ریڈیو کے ذریعے، کسی نے مائک کے ذریعے جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی، اور کہا کہ نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔